کچھ برسے ہوئے ابر ترسے ہوئے لب۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عائشہ سحر نے۔ ہوا نے گہرا سر سا چھیڑ دیا تھا، ارد گرد بس برستا بادلوں کا امرت تھا، وہ امرت جو کسی کو بھی بے خود بنا سکتا تھا۔ قوس قزح دھیرے سے نکل کر پورے آسمان پر پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور وہ اپنے فلیٹ کے ٹیرس پر کھڑی برستا ساون دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بارش کو برستا ساون ہی کہہ سکی، حالانکہ یہ موسم اسے پسند نہیں تھا، مگر آج نہ جانے کیوں اس منظر سے ہٹنے کو جی نہیں چاہا۔ خنکی کا احساس رگو پے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ اچانک ہی بھینی بھینی سی سورج کی روشنی منتشر ہوئی۔ بارش اور دھوپ کا کمبینیشن کوئی عام سا تعلق نہیں تھا، یہیں سے تو فطرت کی پلاننگ کا احساس شروع ہوتا ہے، اور وہ چاہے تو مستعد اشیاء کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کر دے۔ شمائل کے لیے بھی یہ بہتے سروں کا منظر، ہواؤں کا چلنا، منتشر ہونا، پھر بارش کا جھوم کر برسنا اور ختم ہو کر رم جھم کی صورت اختیار کر لینا، ان کو بنانے والا کس قدر خوبصورت ہوگا۔ وہ تخلیق اس قدر سوچ سمجھ کر کرتا ہے کہ ذرا سا بھی نقص، ذرا سی بھی بدصورتی کا امکان پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے یکدم ہی نگاہ اٹھا کر پھولوں کی قطاروں کو دیکھا تھا، جن کی بھینی بھینی سی خوشبو فلیٹ کے ارد گرد دھیما اور مبہم سا احساس جگائے ہوئے تھی۔ روح میں ادراک کے نئے در واہ ہوئے تھے، نئی سوچوں نے جنم لیا تھا، نئی امنگیں پیدا ہوئی تھی، نئی راہیں کھلی تھیں ذہانت کی۔ اس نے بارش کے قطروں سے پھوٹتی خوشبو کی کرن کو بغور دیکھا تھا۔ کتنے ہی لمحے ساکت ہو گئے تھے، کتنے ہی پل چپکے سے بیت گئے تھے، بے خودی ہی بے خودی تھی۔ وہ ابھی اسی سرمست و بے خود کیفیت میں کھڑی فطرت کے رنگوں میں کھوئی ہوئی تھی، جب مما کی آواز پر اس کے وجود پر چھایا سکوت کرچھی کرچھی ہو کر بکھرا تھا۔ دوسری آواز پر اسے اس منظر سے ہٹ جانا پڑا۔ تیزی سے چلتی ہوئی وہ اندر کی جانب بڑھی۔ واٹ موم؟ اسے وہاں سے ہٹ جانے کی کوئی خاص خوشی جو نہ تھی۔ لک اٹ، یہ تمہارے ٹکٹس، پاسپورٹ اور ویزا۔ آج سے ٹھیک 5 دن کے بعد تمہاری فلائٹ ہے۔ نہ تو شمائل کو اس بات سے کوئی خوشی ہوئی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا رنج، حالانکہ اس نے خود پاکستان جانے کی حامی بھری تھی۔ اوکے مما۔ بہت موڈی تھی وہ، بالکل جذبات کے بہتے ہوئے دھاروں کو اپنے وجود میں قید کرنے کی خواہش کرنے والی۔ پلیز بی ہیپی، تمہارے پاپا مان گئے ہیں، ویسے بھی تمہیں ہی تو شوق چڑھا تھا سیر و تفریح کا۔ کچھ دن وہاں بھائی جان کے پاس رہ آؤ، ہو سکتا ہے تمہیں پاکستان پسند آ جائے۔ وہ اب بھی مسکرائی نہیں تھی، مگر اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ ایز یو وش موم، بٹ یو شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ، مجھے میری مرضی کے بغیر وہاں رہنے کے لیے انسسٹ نہیں کریں گی۔ اپنی سائڈ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، گہری اور جھلمل آنکھیں وہ ٹیرس سے باہر ہی جمائے ہوئے تھی۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہاں واپس آنے کو دل ہی نہ کرے، یا ہو سکتا ہے تم پاکستان سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ وہ اس بات پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ مما کی یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی، مگر ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ مما اپنے لیے کافی بنانے کچن میں چلی گئی اور وہ پھر سے رم جھم کو اپنی یادوں میں قید کرنے لگی۔ پاکستان نہ جانے کیسا ہوگا، کس طرح کے لوگ ہوں گے، اور وہ رہ بھی پائے گی یا نہیں۔ سوچوں کے نئے در کھلنے لگے تھے۔ اسی سوچ کے دھارے میں بہتے ہوئے وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ بیٹا، میں نے تمہارے ماموں کو تمہاری فلائٹ کا بتا دیا ہے، وہ تمہیں پک کر لیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ پاپا اور مما اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔
تو مما نے کہا، ہاں بیٹا جانی، وہاں خوب سیر و تفریح کرنا، اپنا شوق پورا کر لینا، تمہیں نادر موقع مل رہا ہے، بٹ وین یو وانٹ میں ٹکٹ فائنل کر کے بھجوا دوں گا، تم جب چاہو کینیڈا واپس آ سکتی ہو۔ وہ کتنا پیار کرتے تھے اس سے، پاکستان جانا اس کی خواہش سی بن گئی تھی۔ باقی کئی ممالک میں وہ جا چکی تھی، اس بار نہ جانے کیوں مما کے کہنے پر اسے پاکستان کا جی چرایا۔ تب ماموں نے بھی مما اور پاپا کو بہت انسسٹ کیا کہ شمائل پاکستان آ جائے۔ ماموں تو مما اور پاپا کو بھی وہاں آنے کا کئی بار کہہ چکے تھے، مگر پاپا کا کینیڈا میں اچھا خاصا بزنس سیٹل ہو چکا تھا، ان کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان جانا بہت مشکل تھا۔ وہ مما اور پاپا سے ملتے ہوئے ایئرپورٹ کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی، ہینڈ بیگ گلے میں ڈالے، براؤن پینٹ اور ریڈ شرٹ پہنے، وہ گلے میں ہلکی سی پٹی ڈالے۔ وہ بہت پر اعتماد طریقے سے چیکنگ ایریا سائڈ پار کر گئی۔ پاکستان جانے والی پرواز فضاؤں کا سفر دھیرے دھیرے طے کر رہی تھی۔ وہ شیشے سے باہر دوڑتے بھاگتے بادلوں پر نگاہیں ساکت کیے ہوئی تھی۔ تب کچھ ہی دیر میں اس نے پلکیں موند لیں۔ اسے گزرتے سفر کا کچھ بھی اندازہ نہ ہو سکا۔ ٹھیک شام 5 بجے وہ کراچی ایئرپورٹ کے وسیع العریض احاطے کے عین درمیان کھڑی پاکستان کے اس علاقے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ سردیوں کے اوائل میں یہ خنک موسم رگوں پے میں سردی کی لہر دوڑاتا محسوس ہوا۔ اس نے بیگ سے جیکٹ نکال کر پہن لیا۔ ہلکی ہلکی سی کپ کپی وجود کو اپنے تلسم میں قید کرنا چاہتی تھی۔ ماموں ابھی تک لینے کیوں نہیں پہنچے؟ تھوڑی سی پریشانی نے اسے فکر مند کر دیا تھا۔ پورا ایئرپورٹ اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی اعلیٰ مثال تھا۔ وہ یوں ہی بینچ پر بیٹھی ماموں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہینڈ بیگ سے ایڈریس نکالا اور اسے 1-2 بار پڑھا۔ وہ خود بھی تو جا سکتی تھی، اس خیال سے قدرے طمانیت اس کے جسم میں سما گئی۔ تب اس نے یوں ہی چہل قدمی اور انجوائے کرنے کی غرض سے اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹا اور انجانے راستے کی جانب چل پڑی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ان رنگینیوں میں یوں ہی کھڑی رہے، اس خنک فضا میں سانس لیتی رہے۔ اسے پاکستان کا یہ علاقہ بے حد پسند آیا تھا۔ چلتے چلتے اسے یہ احساس نہ ہوا کہ وہ تاریکی کا سفر کرنے لگی تھی۔ شام کے گہرے سائے اب مزید گہرے اور محب سناٹوں میں بدلنے لگے تھے۔ پاکستان ریئلی اے نائس کنٹری، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ یوں ہی انجانی سڑکوں پر چلتی جا رہی تھی۔ جب اسے رات گزرنے کا احساس ہوا تھا، وہ چلتے چلتے کہاں چلی آئی تھی۔ اب اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا تھا۔ تب کچھ منچلے ہنستے مسکراتے لڑکے وہاں سے گزرے تو اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہاں ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ صاف ستھرا ایریا، سڑک پر جلتی ہوئی نیون لائٹ چہرے پر پڑ کر چہرے کا تفکر بھرا انداز واضح کر رہی تھی۔ تب کچھ لوگ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ سڑک پر وہ تنہا تھی، مگر ایک آدھی ٹریفک وہاں سے گزر جاتی۔ وہ نوجوان لڑکے پینٹ شرٹ میں ملبوس جیسے اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھا گئے تھے۔ عجیب بے ڈھنگے بالوں کا اسٹائل بنائے، وہ جدید دور کی نسل ہی تھے۔ بلا شبہ وہ بھاگنے لگی تھی، دوڑنے لگی تو ارد گرد کا جیسے ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ یہ ایسی صورتحال تھی جن سے اسے چھٹکارا پانا تھا۔ تب وہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر صرف اور صرف اپنی متاع زیست کو بچانا چاہتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ٹرن لے کر چوڑی پکی سڑک والی گلی میں داخل ہوئی۔ تب وہ اد کھلے گیٹ سے تیزی سے بھاگتی ہوئی اندر گھس گئی۔ ڈر و خوف پورے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھتی، کسی وجود سے ٹکرا کر اس کے قدموں میں آ رہی شمائل کا بے ترتیب حلیہ سامنے والے کے ماتھے پر ہزاروں بل لے کر آیا تھا۔
تب اس نے شمائل کو کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا تھا اور وہ پھولی سانسوں کو ترتیب دینے کی کوشش کرتی سامنے والے کے وجود سے لپٹ گئی۔ اس پل اسے جیسے کسی سہارے کی ضرورت تھی، کسی کندھے سے لگ کر اپنا دکھ بیان کرنے کی حاجت تھی۔ وہ یوں ہی اس اجنبی کے سینے سے لگی رہی تھی۔ تب اس کا بکھرا ہوا حلیہ دیکھ کر اور بے ترتیب سی اتھل پتھل سانسوں کی بدولت اس نے اس کے گرد اپنے ایک ہاتھ کا حصار باندھا تھا اور تھامتا ہوا کوریڈور سے لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ حالانکہ وہ اس صورتحال کے باعث خوف زدہ تھا، اس پل وہ کچھ محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ کسی وجود کو اس کے سہارے کی ضرورت تھی۔ تب وہ اسے صوفے پر لٹا کر اپنے گرد لپٹی چادر اتار کر اس کے وجود کے گرد پھیلا گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی، شاید بھاگتے بھاگتے ہمت جواب دے گئی تھی۔ کیپٹن دیان نے اس کے اوپر کمبل اوڑھا دیا اور اسے ڈسٹرب نہ کرنے کی غرض سے اندر کی جانب بڑھا تھا، جو ہوش و خود سے بیگانہ شاید تھک ہار کر نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اور دیان نے پوری رات بے چینی میں گزاری۔ وہ بنا اس وجود کو مخاطب کیے باہر لان کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ملازم اس کے لیے چائے لے کر آیا۔ وہ اس نے ٹھنڈے اور پرخنک ماحول میں پی۔ تب چائے کا سپ لینے کے دوران اسے وہ بکھرا وجود اپنی سمت آتا دکھائی دیا۔ اس نے دیان کی اوڑھائی ہوئی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا، متورم اور سوجی آنکھیں، حیا بار پلکوں کی جھالر رخسار سے لگی ہوئی تھی۔ دیان چائے کا کپ رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ چلتی ہوئی پاس آن رکی۔ آپ نے میری مدد کی، میں آپ کا احسان ساری عمر نہیں بھلا پاؤں گی۔ تھینکس فار دیٹ۔ دھیرے سے نگاہیں اس پر جما کر کہا، کون ہیں آپ اور یہاں کیسے؟ رات کو کیا ہوا تھا؟ وہ پینٹ اور نائٹ شرٹ میں ملبوس دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے ہوئے کھڑا تھا اور وجی پیشانی پر گھنے بال بکھرے ہوئے تھے۔ بھاری مردانہ آواز بے حد پرکشش تھی۔ وہ اس سے بالکل آفیسر کی طرح پوچھ رہا تھا۔ تب وہ سب بتاتی چلی گئی، اور یہ بھی کہ بھاگنے کی وجہ سے اس کا بیگ اور قیمتی ڈاکیومنٹس وہی رستے میں کہیں کھو گئے، جس کا اسے بے حد افسوس تھا۔ حتیٰ کہ ماموں کا ایڈریس اور پاپا کا فون نمبر جو موبائل میں فیڈ تھا، ہینڈ بیگ کے گر جانے کی وجہ سے وہ اپنا قیمتی سامان بھی کھو چکی تھی۔ ناؤ واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ بہت گھمبیر لہجہ تھا۔ اس کی ہمت نہ پڑ رہی تھی اس اجنبی سے بات کرنے کی۔ مجھے کچھ دن کے لیے شیلٹر چاہیے، میں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے وہ مجھ تک خود ہی پہنچ جائیں۔ اس نے دھیمے سروں میں بات کی تو دیان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جو اس سے سہارا مانگ رہی تھی کچھ دنوں کے لیے۔ دیکھیے، آپ کے سامنے جو بندہ کھڑا ہے وہ کوئی بیکار یا فارغ نہیں ہے۔ آرمی آفیسرز کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں آپ جانتی ہوں گی۔ میں اس پورے گھر میں تنہا ہوں، میری مدر کچھ دنوں کے لیے یہاں سے ریلیٹو کو ملنے گئی ہیں، ایسے میں آپ کا یہاں رہنا، آپ سمجھ رہی ہوں گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ گھما پھرا کر اسے پوری بات سمجھا گیا۔ کس قدر صاف گوئی سے کام لیا تھا اس نے۔ اگر یہ شخص بھی چاہتا تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر اس نے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں اس کنٹری، اس سٹی سے بالکل ناواقف ہوں۔ آپ کے علاوہ میں کسی پر اعتماد بھی نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی آپ، دیان نے اس لڑکی کے لہجے میں اعتبار کی جھلک دیکھی۔ وہ اس پر بھروسہ کر چکی تھی، اس سے تحفظ مانگ رہی تھی محض کچھ دنوں کے لیے، مگر دیان کے چہرے پر غصے اور تنفر کی لہریں اٹھی تھیں۔ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کو بے چین ہوتے محسوس کیا۔ تب یکدم سامنے نگاہ ٹکا کر گویا ہوا، نفرت ہے مجھے آپ جیسی لڑکیوں سے جنہیں اپنی عزت اور ریپوٹیشن کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کس قدر جلدی اعتبار کر لیتی ہیں آپ جیسی لڑکیاں، اور آپ کے پیرنٹس، انہیں کیا ضرورت تھی آپ کو تنہا پاکستان بھیجنے کی؟
لہجے میں تپش تھی، الفاظ بھی لو دینے والے تھے۔ شمائل شددت رہ گئی۔ اس قدر بے عزتی اس کا ایسی لڑکیوں کہنے سے کیا مطلب تھا؟ وہ اسے کس قدر غلط سمجھ رہا تھا؟ کینیڈا سے پاکستان آنا آپ کے لیے بہت آسان تھا کیا؟ اسٹیٹس بہت بلند ہوگا آپ کا، یوں آنا جانا، کسی کے ساتھ بھی گھومنا پھرنا آپ جیسے لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، مگر مجھے اپنی عزت اور پہچان کی بہت فکر ہے۔ سوری، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اتنی بے عزتی ذرا بھی مروت سے کام نہ لیا تھا، اور شمائل اس کو خود پر بہت غصہ آیا کہ اس نے اس گھڑی ایسے خبیث شخص سے پناہ مانگی ہی کیوں، جسے کسی کی پرواہ تک نہیں تھی۔ اس کے لیے کسی سے مدد مانگنا، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ اس ملک کی حفاظت کرتا تھا۔ کیسا محافظ تھا کہ ایک بے بس و مجبور کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ نازک سی امید کرچی کرچی ہو کر قدموں میں بکھری تھی۔ یکدم ہی جھکا ہوا سر اٹھایا، مقابل سمت میں چہرے پر بے نیازی سجائے، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے تھوڑی کے نیچے رکھ کر بیٹھا اسی کی جانب متوجہ تھا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جاتے جاتے حساب تو بے باک کر دیتی۔ ایک بات تو طے ہے مسٹر، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ میں۔ مجھے تو حیرت اس بات کی ہے، آپ ملک کی رکھوالی کے لیے رکھے گئے ہیں، آرمی کے بندے۔ کیوں؟ ایسی کیا بات نظر آئی انہیں آپ میں؟ آپ کو میری مدد نہیں کرنی نہ کریں، مگر میرے کریکٹر کو برا کہنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے آپ کی۔ خود کو پارسا سمجھتے ہیں، جانتی ہوں آپ جیسے مردوں کو جو لوز کریکٹر دوسروں کو کہتے ہیں، وہ ان سے کم بھی نہیں ہوتے۔ بولنے پر آئی تو بلا تکلف و بے تکان بولتی چلی گئی۔ کیپٹن دیان کے چہرے پر تاریکی کے کئی سائے لہرائے۔ وہ اس سچویشن پر حیران رہ گیا۔ یکدم ہی وہ کھڑا ہوا اور چلتا ہوا سامنے رکا۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے، اب میری لک ہے مجھے کہاں لے کر جاتی ہے میں نہیں جانتی، مگر میں دعا کرتی ہوں مجھے آپ دوبارہ کہیں نظر نہ آئیں، ورنہ میں… کیپٹن دیان کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا۔ برداشت کی ساری حدیں شاید ختم ہو گئی تھیں۔ نرم و نازک رخسار یکدم دہک اٹھی۔ وہ سر جھکائے اشکوں کو بہنے سے روک نہیں سکی تھی۔ کوئی رشتہ نہیں تھا، تعلق کا کوئی پہلو بھی نہیں نکلتا تھا۔ وہ کس حق سے اس پر مدغن لگا رہی تھی؟ جانتی ہو میں تم جیسی لڑکیوں سے نفرت کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ جو لباس تم نے زیب تن کیا ہے وہ تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور رات میں جو تم نے ایڈونچر کی خاطر قدم بڑھائے، اس ایڈونچر کے باعث ہی وہ لوگ تمہارے پیچھے آئے۔ تمہارے اس لباس نے ہی انہیں ایسا کرنے کی دعوت دی۔ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو دوبارہ مجھے اس طرح کے لباس میں نظر مت آنا، ورنہ اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دوں گا۔ چلو میرے ساتھ۔ اسے تیزی سے ایک ہاتھ تھام کر تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ وہ اس بدلتے ہوئے رویے اور شخص کو دیکھ کر ساکت ہی تو رہ گئی تھی۔ اس کے لفظوں کے تیر یہ جادو جگائیں گے کب سوچا تھا۔ کیپٹن دیان نے الماری سے کپڑے نکال کر اس کے سامنے بیڈ پر پھینکے۔ کوشش کرنا میرے سامنے بہت کم آؤ، زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تمہیں۔ مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں آپ کے سامنے آنے کا۔ اگر میرا بس چلتا اور یہ سچویشن نہ ہوتی تو… دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھائے وہ اسے تنبیہ کر گیا۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اسے چپ ہونے میں ہی عافیت جانی۔ مجھے آفس جانا ہے، شام میں دیر سے لوٹوں گا، مگر آپ میرے آنے تک میری پرمیشن کے بغیر اس بنگلے سے نہیں نکلیں گی۔ کیپٹن دیان نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑا جب شمائل بے اختیار ہی اسے پکار گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے تو کچن میں جائیے، فریج میں ہر چیز اویلیبل ہے، خود بنائیے اور کھائیے۔
آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اتنی بے مروتی، اس کے لیے تو نوکر تھے، کیا ہوتا جو ناشتہ بنوا دینے کا کہہ دیتا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا، نہ ہی میں نے کبھی بنایا ہے، اور میں آپ کی مہمان ہوں جب تک۔ اس کی ٹوٹی ہوئی بات پر کیپٹن دیان نے پرشوق نگاہیں اس پر جما دیں۔ کچھ ثانیے دیکھتے رہنے کے بعد وہ مسکراہٹ اس کے معصوم چہرے پر اچھالتا باہر کی جانب بڑھا۔ ڈیم اٹ، اسٹوپڈ، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ یہ وقت بھی آنا تھا مجھ پر، پاکستان آنے کا سوچا ہی کیوں؟ اگر سارے پاکستانی ایسے ہوتے ہیں تو، مگر نہیں، مما پاپا بھی تو پاکستانی ہیں، کتنے نائس ہے دونوں۔ کاش میں تم سے بدلہ لے سکتی۔ ایک نظر دروازے پر ڈال کر بے طرح سے سوچا، پھر چپ چاپ کپڑے اٹھائے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔